بکاؤ میڈیا اور بکاؤ سیاستدان اور بکاؤ بیوروکریسی اور وہ سارے مل کر اگر چوروں کے اور جناب ڈاکوؤں کے استقبال میں مصروف ہوں تو سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ سلام ہے ان حضور کے غلاموں پر جو یہ نہیں دیکھتے بھائی حالات کیسے ہیں اور ملکی حالات کیسے ہیں اور لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور جناب ہمیں کیا کرنا چاہیے، بلکہ وہ کہتے ہیں حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ آج بحیثیت پاکستانی جو حال زار ملک و ملت کی ہے اور بحیثیت ملت جو حالت زار امت کی ہے، آج کا دن یہ ہمیں وقت ضائع کیے بنا پوری دنیا کو یہ باور کرانا تھا کہ یہ پاکستان ایٹمی ملک ہے اور اس کے اندر بسنے والے تمام غلامان مصطفیٰ ہیں جن کے بڑوں نے 10 لاکھ قربانیاں دے کر پاکستان کو حاصل کیا اور پاکستان کے بناتے وقت یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ اہلیان نور پور سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بات چند منٹوں کی یا چند 10 20 25 منٹ کی کرنی ہے، لیکن آپ نے بات بڑی جاگ کے سننی ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ دیتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی پاکستان کو بناتے وقت اور یہ عہد کیا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، لیکن آج 76 سال گزرنے کے باوجود وطن عزیز پاکستان کے اندر وہی ڈاکو راج، وہی بتہ خوری، وہی اقربا پروری، وہی عیاش پرستوں کا ایک ٹولہ پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور اپنی اپنی باریاں لگا کر کوئی پکھنڈ بنا کر جیلوں میں چلا جاتا ہے اور کوئی جناب ڈرامے لگا کر باہر کے ملکوں میں لندن میں اپنی عیاشیاں، اپنے سمرز ڈے اور جناب ہالیڈیز مناتا ہے اور وقت پورا ہونے پر قوم کے مسیحا بن کر یہ پاکستان کے ایئرپورٹوں پر آتے ہیں اور یہ آ کر کہتے ہیں کہ جی ہم ملک و ملت کے لیے آ رہے ہیں، ہم قوم کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا رے بے وقوف، اور قوم کو بھی کوئی حال نہیں، اور قوم میرے سادہ لو، قوم میری باسیوں، پاکستان کے باسیوں، ذرا خیال کرو جو اپنی ماں کے جنازے پر نہیں آیا وہ تمہارے اور میرے لیے آیا، ان کو جناب ٹی سی ایس اور کوریئر کرا دیا۔ تو آج پاکستان کے دل مینار پاکستان کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں سے آغاز کروں اور کہاں سے اختتام کروں۔ میں نے کہا قبلہ قرض اتارو، ملک سواروں سے آغاز کرو، قرض اتارو اور ملک سواروں سے آغاز کرو اور اختتام 50 روپے کے سٹامپ تک کرو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے اس ملک کو، اس وطن کو، اس قوم کو، اس ملت کو کس طرح لوٹ کر کھایا ہے، تم نے اس ملت کا شرادہ کس طرح بکھیرا ہے۔ ہم تم کو بتاتے ہیں کہ احمد قاسمی کو جناب امریکہ کے حوالے کس نے کیا ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جناب کارگل پر اپنے شہیدوں اور غازیوں کا سودا کس نے کیا ہے۔ یہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ قوم کو جناب قرض اتارو اور ملک سواروں پر قوم کا پیسہ لوٹ کر لندن اور سرے محل کے اپارٹمنٹس کس نے بنائے ہیں۔ اور یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اغیار کی گود میں بیٹھ کر تختہ دار پر عاشق رسول ممتاز قادری کو کس نے تک لٹکایا ہے۔ یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ 7B اور 7C کس نے قادیانیوں کے کہنے پر اور برطانیہ کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ختم نبوت کے جناب قانون کے اوپر ڈاکہ ڈالاتا ہے۔ یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں
پاکستان کی مسجدوں سے، خانقاہوں سے اور جناب دینی مراکز سے، مدارس سے مسجدوں کے سپیکر کس نے اتارے ہیں؟ یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ درود و سلام کے نذرانے پڑھنے پر یہ FIRs اور یہ W11 کے قانون کس نے لگائے ہیں؟ یہ علماء کو ہتھکڑیاں کس نے لگائی ہیں؟ یہ مشائخ کی پگڑیاں کس نے نوچی ہیں؟ آج قوم کا بھیڑیا آج اپنے جناب دانت گرنے کے باوجود، وہ جناب گرگ جس کی عمر بھی پوری ہو چکی ہے، لیکن بھیڑیے کو آج نئے شکار کے لیے یہ سجا کر پلیٹ میں لا کر رکھ دیا جا رہا ہے۔ یہ قوم کا مسیح ہے اور نعرہ لگ رہا ہے کہ امید سے یقین تک۔ میں نے کہا نہیں، یہ نعرہ یہ نہیں، اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے پلید سے لعین تک۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پاکستان کے اندر لانچ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک لبیک کا راستہ روکیں۔ تو میں نے کہا مرحبا قبلہ، اگر آئے ہیں سیاست کرنے کے لیے تو آؤ ذرا پاکستان کے گلی کوچوں میں نکلو۔ یہاں امیر المجاہدین، قائد ملت اسلامیہ، قائد عظیمت پاکستان کے ہر گلی کوچے میں لبیک کا سپرے کر گئے ہیں، اور گندے اور بے موسمی کیڑے جو صرف مفاد پرستی کے نام پر باہر نکلتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ قوم کو اب پتہ لگ چکا ہے کہ ہم نے ان کے رنگین نعروں کے نیچے نہیں آنا، ہم نے اب پاکستان میں ایک ہی نعرہ لگانا ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا۔ ہاں اب نہ، اور صرف یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ تمہارے سروے بھی کہہ رہے ہیں، یہ تمہاری میڈیا رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی بلہ آیا، نہ کوئی شیر آیا، نہ کوئی تیر آیا، یہاں محمد عربی کا دین آیا، اور انشاءاللہ آ رہا ہے۔ رہی بات سیاست کی تو میدان کھلا پڑا ہے۔ آؤ، اگر تم یہ سوچ کر آئے ہو کہ میں پھر سے جناب ختم نبوت کے قانون پر جناب وہ لگاؤں گا، لقب زنی کروں گا، اور پھر سے جناب میں دینداروں کو جکڑنے کی کوشش کروں گا، اور میں تخت لاہور کو جناب اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا، تو ذرا ایک نظر اڈیالہ میں بھی ڈال لینا۔ اس کو غلط فہمی یہ تھی کہ جناب ہم نے نواز شریف کو نکرے لگایا ہے، اس کی غلط فہمی یہ دور ہونی چاہیے کہ نواز شریف کا پھٹا جناب کھینچنے والے اور پھٹی پونجنے والے وہ بھی لبیک والے تھے، اور جو رہتی کسر ہے قوم کی انشاءاللہ وہ بھی قوم کی آنکھوں کے سامنے تحریک لبیک والے لائیں گے۔ اور تخت کے بخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ اور وہ جناب جو کہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے، یہ تحریک لبیک والے چھوٹا سا طبقہ ہے، آج چھوٹا سا طبقہ پاکستان کے ہر کوچے، ہر گلی، ہر نگر، ہر تحصیل، ہر شہر، ہر ڈویژن، ہر گاؤں میں موجود ہے، اور جناب ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ اگر ہاں ہم مصروف تھے جب تم 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک کا سودا کر کے، قوم کا سودا کر کے لندن بھاگ رہے تھے، ہم مصروف تھے عمران خان کے ساتھ، ہمارا متھا لگا ہوا تھا ناموس رسالت پر، اسی آڈا لائے ایسی اور سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے سا کہ جناب اسی حضور دے نا تے گردنہ رکھی ہوئی ہیں، تینوں جان نہیں دیں گے پٹھان تو ادھر آ کھلو، تینوں پتہ لگے محمد عربی دے غلاماں نال پنگا کیویں لگیدا، اسی اوندی تے پھٹی پونج دتی تے ذرا خیال نال ہن اے شیخ یہ مکتب نہیں میخانہ ہے۔ بس اے میری تمہید سی اج دی کہ قوم جناب جن نے لایا گلی اندر آٹر چلی آ جی آ رہا، میں کیا وہ جیل چو آ رہا، وہ فلسطین آزاد کر کے آ رہا، اور قوم واسطے آ رہا، باہر حلوے مانڈے پیزے تے جناب برگر تے KFC تے میکڈونلڈ اڑا اڑا کے رتا لال سوا ہو کے آ گیا۔ میں کہا اینج نہیں پتر جے تو آ جاندہ کوٹ لاکھ پر جیل چو تاسی بھی کہندے قوم دا لیڈر آ رہا، جڑا 50 روپے دے سٹام دے نسیا اسی انہوں لیڈر کیویں آکھیو تا بھگوڑا آ رہا۔
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول ایس تو بڑا اس نے دھوکہ کی ہو سکتا کہ ملک دے ظاہر اور باطن سامنے اور پوشیدہ تمام وسائل لا کے ایک جلسہ کیتا. میں کہا میاں صاحب ایج نہیں, آؤ ذرا چوک چاہو باہر یتیم خانے جا کے جلسہ کرو, اے ذرا لبرٹی چوک جا کے جلسہ کرو, اے ذرا مار روڈ تے نکلو تو انہوں لگے پتہ کہ قوم دا بن کی گیا. ایک غلط فہمیاں دور ہو گیا نے سارا قوم دے پس اربن روپے لا کے اے جناب کہنے جی یہ جو ہے نا تحریک لبیک والے بڑے سخت ہیں. میں نے کہا تحریک لبیک والے سخت نہیں ہیں, تحریک لبیک والے حق پر ہیں. آج تک کوئی بتائے کہ تحریک لبیک والوں نے کسی کی ٹرانسپورٹ ایک دن کے لیے کیا ایک منٹ کے لیے بھی قابو کی ہو. لیکن ملک کے جناب تمام ڈی سیز, تمام شہروں کے ایسیز اور تمام جناب ان کے گماشتے جو پالے ہوئے پچھلے 30 سال پر, وہ ساری ٹرانسپورٹ اکٹھی کر کے دے کے جا رہے ہیں. جی لائیں اس جناب ارسطو جو کھوتا قسم کا ارسطو ہے جس کو جناب اب لندن سے پالش کر کے دوبارہ لایا جا رہا ہے, اس کے استقبال کے لیے جائیں. میں نے کہا اس کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ملک کے تمام وسائل ایک دن سارے جمع کر کے کہو کہ قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہے. قوم تمہارے ساتھ نہیں کھڑی, قوم اب حضور کے دین کے ساتھ کھڑی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. اور انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا یار. اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں آئے گا, ہم تو بڑے یقین سے کہتے ہیں. ہاں وہ والا یقین نہیں جو لندن میں جا کر بس کر جاتا ہے, اور وہ یقین بھی نہیں جو کوٹ لکھپت کی جناب جیل میں جا کر بس کر جاتا ہے. ہاں وہ یقین بھی نہیں کہ جو صرف پکوڑوں اور پٹھوروں اور نہاری پر چلتا ہے. ہمارا یقین وہ ہے جو سامنے گولیاں دیکھ کر بھی ختم نہیں ہوتا, غیر متزلزل نہیں ہوتا, بلکہ کہتا ہے یہ ہے حضور کے جناب غلاموں کی شان. اور حضور کا دین آئے گا اور میرا مالک, میرا رب, میرا اللہ انشاءاللہ اپنی تدبیروں سے لائے گا. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جب کہتے تھے تمام ایک پیج پر ہیں, وہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں, یاد ہے نا, ایسا بھول بڑی جلدی جاندی قوم. 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کرے جی, اس کو لائے ہیں جناب, اور جناب یہ کریں وہ کریں, ایک پیج پر ہیں. ایک پیج دے اتنے ٹکڑے کتنے لب دے ہی نہیں کتنے کتنے. ہاں جی, اور اب بھی سنا ہے ایک پیج پر ہیں. تو میں نے کہا آپ کو آپ کا پیج مبارک ہو. ہم اپنی قوم کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ہم اپنی ملت کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں, اور ہم ابھی نندن اور جناب مودی کے یار کے ساتھ ایک پیج پر نہیں جا سکتے, اور ہم قوم کے بھگوڑوں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں جا سکتے. اور ہماری تاریخ گواہ ہے, یہ تو لائے ہوئے لوگ ہیں اور یہ تو مسلط کیے ہوئے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ میں جو ماحول پاکستان میں دیکھ رہا ہوں, اب پاکستان میں مسلط شدہ اور جناب امپورٹڈ شدہ اور جناب لندن کے بھگوڑے اور جناب اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے گدے نہیں آئیں گے. انشاءاللہ محمد عربی کے غلام آئیں گے انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. بس اتنی سی بات ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, حضور کے دین نال کھڑے ہو جاؤ یار. ہاں اے دیکھو میں بڑی ذمہ داری نال اس ممبر تے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, اے علماء بھی بیٹھے, اے مشائخ بھی بیٹھے, اے سادات بھی بیٹھے, اے جناب سماجی اور سیاسی شخصیات بھی بیٹھیاں, اے مفتیان کرام بھی بیٹھے, اے مفتی صاحب بھی بیٹھے, اے در جناب ساڑھے, اے جناب سارے ذمہ داران بھی بیٹھے, اے سارے بیٹھے. میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا کہ ایک بندہ بھی ایسا کوئی نہیں جڑا اے ثابت کر سکے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے
حضرت اورنگزیب عالمگیر تک مسلمانوں دی حکومت کسی ایک شخص نے بھوک دی وجہ نال خودکشی کی دی ہوئے، ایک بھی اے بڑی ذمہ داری نہ کر، کسی ایک بندے نے بھوک دی وجہ نال جناب خودکشی کی دی ہوئے، اور کہنے جی مولوی سیاست کرن گے مسجد وچ۔ میں کہا جھلیا جدوں تک مسجد وچ سیاست سی نا ادوں تک بچے بھوک نال گھر روندے سن، تے اسلام فاروق اعظم دی کنڈ تے اناج لدوا کے نا جناب راشن لدوا کے انہاں دے بوئے تے پہنچوا رہے سی، تے جدوں سیاست گئی وڈیریاں دے بوئے تے نہ تہاڈی نالی بنی، نہ تہاڈے دروازے بنے، نہ تہاڈیاں سولنگاں لگیاں، نہ تہاڈے روڈ بنے، نہ تہاڈے جناب کپڑا آیا، نہ روٹی آئی، نہ مکان آیا، نہ کھمبے لگے، نہ کوئی آیا، بلکہ جو کچھ ہے سی وہ بھی کھو لیا واپس۔ تے یار پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ بس اتنی گل ہے کہ حضور دے دین والا آ جاؤ، اور دین والا آ جاؤ۔ دین کیڑا؟ آج 36 گڑیاں اگے تے 36 پیچھے، اور جناب ہٹو بچو کون آ رہا جی مجھے تھلے کٹا آ رہا، اے جی پتہ ہی نہیں جناب اے فلاں آ رہا فلاں آ رہا، اے جناب اے فلاں صاحب آ رہے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ میں کہا 36 گڑیاں اگے 36 پیچھے پروٹوکول نہ کچھ نہیں بندا، اگر کرتے تے 36 پیبند بھی لگے ہون لیکن حضور دا دین تخت تے ہوئے تے پھر فاروق اعظم چابیاں لین واسطے بیت المقدس کی طرف چلن، اور وہ کہن ہوئے تہاڈا امیر تہاڈے وچ ہے، وہ کہن امیر کوئی نہیں ساڈا، اسی تا مجاہد ہاں، اوندے جناب نائبین ہاں، اسی جناب بیت المقدس کے دروازے تے آ گئے، تھلے اترو محمد عربی دا دین آ گیا۔ کہ وہ کہنا نہیں اپنے امیر نو بلاؤ، اسی ویکھنا تہاڈا امیر، انہوں چابیاں دے دیاں گے، اگر امیر ساڈے معیار تے پورا اتریا تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ دیتا، کیا امیر المومنین اے جناب یروشلم دے یہودی اور عیسائی یہ کہنے کہ اگر تہاڈا امیر المومنین آوے تے اسی بغیر جنگ تو چابیاں دے دیاں گے، انہوں بلاؤ۔ تے حضرت فاروق اعظم چل پے مدینہ پاک تو، اور بیت المال سے گئے، ایک اونٹ پکڑیا اور ایک غلام اپنا نال لیا، خادم لے کے چلے تے فرمایا اتنے سفر تو چلنا تے اتنی منزل میں چلنا، اتنی مسافت تو طے کرنی تے اتنے کلومیٹر اتنے میل میں چلاں گا، اے جناب اتے بواں گے تے اتنی دیر تو تھلے کھڑا ہوئے گا تے اتنی دیر تو نکیل پکڑے گا تے میں اتے بیٹھاں گا۔ جدو یہ منزل طے ہوندی گئی تے پھر اللہ تعالی رب دی شاناں تے رب دیاں نا، جدو سامنے بیت المقدس دے جناب قلعے آئے نا تے جناب غلام دے اتے چڑھن دی باری آ گئی اور فاروق اعظم دے تھلے نکیل پکڑن دی باری آ گئی۔ انہیں کیا امیر المومنین میں تو تہاڈا خادم ہاں، تسی اتے سوار رہو، میں نکیل پکڑ کے چلنا۔ فرمایا نہیں اے ہن حضور دا دین ہے، ہاں اے ہن حضور دا دین ہے، تامین حق بحق داراں سپرد۔ فرمایا ہن حضور سانو دین دے کے گئن، اسی غلامہ دا اپنے ذاتی غلام دا حق بھی غصب نہیں کرنا، جڑے قوم دے ارباں روپے کھا جان، قوم دے بچیاں دے جناب دودھ دے فیڈر بھی انہوں نے نہ بچن، اور تھر دے بچے بھوک نال مر جان، اور جناب ملت دے بچے اور ملت دیاں جناب بیٹیاں او اپنیاں عزتاں ویکھ کے روٹی پورے اور بل پورے کرن تے آ جان، او کہن اسی قوم دے رہنما وا، ادھر ویکھ حضور دا دین تخت تے۔ فاروق اعظم فرمایا بھاویں تو غلام ہے لیکن اسی حضور دے دین نو تخت تے لے آیا، تیرا حق بھی غصب نہیں کرنا، بھاویں تو میرا ذاتی خادم ہے۔ فرمایا تو اتے چڑھ جا تے میں نکیل پکڑ کے چلاں گا۔ جدو سامنے یہودی اور عیسائی کھڑے سن، انہاں کیا اے دسو کہ جڑا اتے آ رہا ہو تہاڈا امیر ہے، جڑا نکیل پکڑ کے آ رہا ہو تہاڈا امیر ہے؟ تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا جو دورن نظر نہیں آ رہے قریب آئے تو تانوں دساں گے۔ جدو کتاباں کھول کے این یہودی عالم، انہاں دے فاضل، انہاں دے راہب، انہاں دے پادری این کر کے جناب کھڑے، انہاں دے بڑے بڑے لوگ رؤساء عمراء گورنر این کتاباں کھول کے اپنی کھڑے، تے جدو قریب آئے نا تے انہوں نے کہا دسو بھائی جڑا اتے آ رہا ہو تہاڈا جناب امیر ہے، جڑا تھلے نکیل پکڑ کے آ رہا؟ تے شاعر کہندا دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ کیا 36 لاکھ مربع میل دا حاکم آ رہا، 36 لاکھ مربع میل دا حاکم آ رہا، اور جس دی مرضی تو بغیر پتہ بھی نہیں ہلدا، اور جناب جس دی دور حکومت ایک جناب بکری دا پیاسا بچہ بھی نہیں مریا، بلکہ نہر فرات تے کتا بھی پیاسا نہیں مریا، او جناب عمر فاروق اعظم آ رہا، جس دے عدل نال دریائے نیل دا خط نال، جس دے بھیجے ہوئے خط نال اور جس دے عدل دی برکت نال رکیا ہوا دریائے نیل بھی چل پیندا، او فاروق اعظم آ رہا ہے۔ کہ انہوں نے کہا ہاں جی دسو تہاڈا امیر کون ہے؟ انہوں نے کہا جنہیں نکیل پکڑی ہوئی نا اگے چل رہا او آ رہا، انہوں نے کہا چابیاں پکڑ لو۔ انہوں نے کہا تانوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا نبی آخر الزمان حضور خاتم النبیین دا ایک غلام آئے گا، اور وہ ہوئے شان چاہے گا بیت المقدس دی فتح واسطے کہ اس دا غلام اتے سوار ہوئے گا تے آپ نکیل پکڑی ہوئی وچ داخل ہو رہے ہوئے گا۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. اور آج 57 اسلامی ممالک بلکہ 57 اسلامی مردے گننا چاہو تے انہاں دے آرمی چیف نہیں گنے جاندے, انہاں دے جناب فیتے نہیں گنے جاندے, اور پھر انہاں دے صدور نہیں گنے جاندے, پھر وزیر اعظم نہیں گنے جاندے, پھر انہاں دی کیبنٹاں, پھر انہاں دے وزیر مشیر. تسی اے سوچو کہ 57 اسلامی ممالک دے اندر کوئی ایک جگہ بھی حضور دا دین تک تے ہوندا تے غزہ دیا بیٹیاں رو کیا کہنیاں کہ او مسلمانوں یہ تمہارا بیت المقدس ہے, یہ تمہارا قبلہ اول ہے, آؤ اس کی حفاظت کے لیے. اگر حضور کا دین تخت پر ہو تو سلمان بن عبد الملک اپنے تخت پر بیٹھا ہو اور ایک مسافر آئے, تاجر آئے, آ کے آکھے کہ جناب اے جناب مسلمانہ دے تاجر, اے مسلمانہ دے حاکم, میں اتھو گزرا فارس دے قلعے دے اتھے جناب ایک مسلمانہ دی بیٹی یہ کہہ رہی سی کدھر گئے سلمان بن عبد الملک دے, او ابل کی گھوڑے کدھر گئے اور نظر نہیں آ رہا ہے, اے ویکھو کافر میری عزت لٹ رہے ہیں. تے جدو اس دے کاننے چے گل پئی تے این تلوار چک کے کھڑا ہو گیا, انہیں کہا لبیک یا اختی, انہیں کہا میری بہن میں ہونے آیا, انہیں 10,000 ابل کی گھوڑیاں نال فارس دی زمین رون کے رکھ دیتی. انہیں کہا ساڑھے ہوندیاں کوئی ساڑھی عزت تے ہاتھ پا سکدا. آج 57 اسلامی ممالک بلکہ وہ اپنے خون نال نسج خون نال دیواراں تے رکھ رہے ہیں کہ ظالموں بچانا تے نہیں آئے, دفنان ہی آ جاؤ یار. آج اے صورت حال ہوئے امت مسلمہ دی, اور جناب امریکہ اور یورپ دے اور یورپی یونین دے اور یورپی زدہ دین والے اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا نکلو نہ باہر ہجڑو, آج اسرائیل کو پڑھاؤ کہ یار تمہارا مذہب امن کا درس نہیں دیتا, اسلام امن کا درس دیتا ہے. جب بلال کعبے کی چھت پر ہو, جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں لٹایا جائے, اسلام بدل جانے کا حکم دیتا ہے. اور آج اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. آج گھر بیٹھے لتا کمی جاریاں, اے جی شاہین رکھیں, غوری رکھیں, میں کہے شبرات واسطے رکھیں. کشمیر لٹ گیا, تہاڈی زبان نہیں کھلی, اور غزہ دے جناب انہوں نے ہسپتالہ دے ہوتے بمباری کر دیتی. اتنا بڑا جنگی جرم. اور یار کوئی بھی تمیز, جنگ دی بھی کوئی تمیز ہوندی, کوئی جناب اصول ہوندے. میرے آقا نے این کر کے میدان احد این کر کے حضور نے بلند کی دیا. تلوار دکھاؤ جی, ایسے تلوار کو حضور نے اس طرح کر کے بلند کی دیا, اس طرح کر کے, اس طرح اے ہے ایس کو لٹر دین. اے کہنن کہ جناب قوم نو کرکٹ پیچھے لاؤ, قوم نو نواز پیچھے لاؤ, قوم نو عمران پیچھے لاؤ, قوم نو پی ڈی ایم پیچھے لاؤ, قوم نو ون سبنیاں کھیڈیاں پیچھے لاؤ, قوم نو یورپ دے پیچھے لاؤ, انہاں نو محمد عربی دے دین دی گل نہیں کرنی. اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. کہندا انہاں نو پڑھاؤ. اے جناب سارے دانشور بیٹھ کے کہن گے اور جی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, اور میں کہ مردودہ سائنس 20 سال تسی پڑھ دیو, اسی حضور دا دین پڑھ دیاں اور اسی حضور دا دین لینا چاہتے ہیں. سائنس ترقی کی دے پاکستان دا بڑا سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیل تسا پایا یا اسا پایا؟ سائنس ترقی کر دے. میں کہ سائنس دی ترقی مندے ہیں, سارا کچھ سائنسدانوں نے بھی مندے ہیں, لیکن اس سائنسدان نو تسا جیل وچ کیوں پایا جس دی سائنس دی ترقی اسلام دے کام آئی؟ تسی سائنس دی ترقی نو کہندے ہو کہ مسلمان بے حیا ہو جان, بے حیا بختہ ہو جان اور یورپی تہذیب زدہ ہو جان. تے وہ سائنس دی ترقی نہیں, وہ تو پھر اے ہے کہ جناب وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے. یار ہمارے پاس 8 تلواریں تھی, کھانے کے لیے کھجوریں بھی پوری نہیں تھی, اور بندے بھی جناب 308, اور حضور نے جن کو شامل فرمایا 313 تھے, اور سامنے 1000 کھڑا ہوا تھا. سارا کچھ جناب بے سر و سامانی کے عالم میں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. قرآن کہتا ہے کہ جس دن تسی بے سر و سامان سی, اللہ نے تہاڈی مدد کی تھی. آج جناب 2.25 ارب مردے. مسلمان تو نہیں نا یار, مسلمان تو ہوئے جن کے سامنے صرف اتنی گل ہوئی, اتنی گل ہوئی انہیں صلاح الدین ایوبی دے زمانے او برنس اسرائیل جناب صلیبی جرنیل انہیں مسلمانوں دے حاجیوں دے قافلے تے حملہ کی. حج واسطے تے وہ جناب رات نو ٹوٹ پیا,
حاجی تو اپنے احرام بندے تھے جناب، اپنے بے سر و سامانی دے عالم جا رہا ہے، انہوں کو ہتھیار تو ہے نہیں سن، انہیں جناب سارے حاجیوں کو کٹنا شروع کیتا، کوئی اندھیرے دا جناب پیدا چکتے ہوئے، کوئی دائیں بائیں نکل گیا، کوئی زخمی حالت دائیں بائیں ہو گئے، انہیں سارے حاجی شہید کر دیتے تھے، نارا لادا سی دلونی علی محمد، بلاؤ اپنے نبی نو تہاڈی مدد کرے، تے اے صلاح الدین ایوبی تے تک گل پہنچ گئی، صلاح الدین ایوبی تک گل پہنچ گئی۔ اقبال کہتا کرن ہا باید تا صاحب دل پیدا شود، کہنے اے جناب جدید تعلیم اور جناب یہ فلاں اور یہ، میں کہ اقبال تو زیادہ جدید تعلیم پڑھیا کوئی نہیں تھے، اور جناب مصور پاکستان ہے، اور جناب پاکستان دا انہیں جناب تصور دیتا اور سارا کچھ ہے، اور پاکستان دا مصور ہے، اور کہنا پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، کہنا میں جدید بھی پڑھ لیا، قدیم بھی پڑھ لیا، سارا کچھ پڑھ لیا، کوئی مزہ نہیں۔ اقبال پھر کیویں ہوئے گا؟ کہنا ادھر آ میں تینوں دساں، کرن ہا باید تا صاحب دلے پیدا شود، با یزید اندر خراساں یا ویس اندر کرن، اور اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید، تیغ ایوبیو نگاہ با یزید۔ اقبال کہندا اس جہان دی نہیں، دوویں جہاناں دیاں چابیاں تیرے کول آ سکدیاں، خزانے دیاں۔ اقبال کیویں؟ کہندا تیرے کو نگاہ با یزید بستامی والی ہونی چاہیے تے تلوار صلاح الدین ایوبی والی ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور آج اوپر سے لے کر نیچے تک یہ چھوٹے چھوٹے بورڈوں پر لکھ دیں گے صفائی نصف ایمان ہے۔ میں نے کہا جب قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہو تو جہاد کرنا پورا ایمان ہے۔ ہاں یہ کون سا دین یار، صبح سے شام جناب سرکاری قسم کے انہوں نے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں نے کہا بالکل دیتا ہے اسلام امن کا درس، لیکن اسلام کا امن یہی ہے کہ حضور کے دین کا جھنڈا، حضور کے اسلام کا جھنڈا، حضور کے دین کا جھنڈا وہ بیت المقدس کے اوپر لہرا رہا ہو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے نا۔ ہاں جب مسلمانوں سے 96 سال کے لیے 92 سال کے لیے تقریباً 1 صدی کے لیے جب صلیبی قابض ہوئے تو کہتے ہیں جب عیسائیوں کی فوجیں جب بیت المقدس میں داخل ہوئی تو ان کے گھوڑوں کے گٹرے تک مسلمانوں کا خون تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کی عزتیں بھی پامال کر دی۔ اور آج صلاح الدین ایوبی جب داخل ہو رہا تو اس نے جناب مارکہ حطین میں پورے جناب کفر نو لتاڑ کے رکھ دیتا، بلکہ ایسے تو جناب دسنا نہیں نا، انہوں نے دسنا جناب چارلی الف بابا تے پتہ نہیں چارلی 40 الف جناب کی کہندے جی 40 چور علی بابا تے 40 چور، قوم نو اے پڑھانا، قوم نو اے نہیں پڑھانا کہ غزوہ جناب جنگ موتا غالب بن ولید دے ہاتھ وچ 8 تلواراں کیویں ٹوٹیاں۔ ہاں قوم نو اے نہیں پڑھانا کہ این میرے آقا نے تلوار بلند کر کے کی گیا، من ہاذا بے حق صاحبی، فرمایا کون ہے جڑا اس تلوار دا حق ادا کرے گا؟ تے حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے؟ فرمایا اس دا پہلا حق ہے جس دے ہاتھ چوبے اور نسے نے، جڑا کشمیر ویلے نس جاوے تے جڑا کارگل ویلے بھی نس جاوے تے جناب ایٹمی دھماکے کرن ویلے بھی نس جاوے۔ ہاں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا، اتنا نہ بڑا پاکی داما کی حکایت کو اسی سارا جاننے ہیں۔ اور جناب میرے آقا نے فرمایا کون ہے جڑا اس دا حق ادا کرے گا؟ حضرت ابو دجانہ نے حضور کیا فرمایا؟ اس دا حق کی ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا حق کی ہے؟ فرمایا جس دے ہاتھ چوبے ہو میدان جنگ چو نسے نہیں۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے؟ فرمایا اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے؟ اے دنیا دی طاقت رکھنے والے ہو، اے جناب ویٹو پاور رکھنے والے ہو، سنو میرے آقا مولا دس کے گین کہ جناب جنگ دے اصول کیے اور امن دے اصول کیے اور دنیا دے اندر آج حضور دا تامین حق بحق داراں سپرد، حضور نے کائنات دا ہر ضابطہ مکمل کر دیتا۔ آج جناب لکھاں مسلمان شہید کر کے بچے ہوتے بمباری کر کے کہنے نسی طاقت باراں، انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے؟ حضور نے فرمایا ہے کسی عورت اور بچے ہوتے نہ چلے، کسی عورت اور بچے ہوتے نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس دا اور حق کی ہے؟ فرمایا ہے کسی مظلوم ہوتے نہ چلے۔ حضرت جناب ابو دجانہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تلوار مینوں دے دیو، جدو این تلوار پکڑی نا این ہاتھ کھول لے، این کر کے میں جان بوجھ کے بار بار پکڑدا کہ کفر دا دل پسجدا ہی اس کام نال ہے، ساڑیاں تقریراں نال نہیں ہے۔ ہاں اور سانو امیر المجاہدین دس گین
کہ بیت المقدس بھی آزاد ہو سکتا لیکن وہ میرے آقا و مولا دے فرمان دے مطابق ہو سکتا. حضور نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد. فرمایا یاد رکھنا میری امت تہاڈی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی. کہنے جی ہم جنگ چھیڑ دے جنگ چھیڑے جاتے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. میں کہا جھلیا پچھلے 200 سال تو امریکہ جنگ کر رہا اور دن ب دن ترقی کر رہا. جدوں دا اسرائیل جناب آیا وہ کتنے سالوں تو پچھلے 50 سالوں تو جناب 70 سالوں تو جنگ کر رہا اور دن ب دن مضبوط ہو رہا. میرے آقا نے جو فرمایا لا عزت الا بالجہاد, فرمایا مسلمانوں کی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہونی. تسی آج جہاد چھڑو اور انہوں دسو کہ حضور دے غلام آ رہے ہیں. اور یہ لوگ مذاق اڑاتے سن غوری آیا. میں کہا نہیں تیری پھپھی دی برات واسطے غوری رکھا ہویا اور 10 نہ فلسطین کیوں نہیں آیا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. حضرت ابو دجانہ نے عین کر کے تلوار پکڑی اور عین کر کے بازو کھول لے اور شیر پڑے رضیہ اور پورے لشکر جی میں آئے تسی بیٹھے ہو نا اس طرح اے حضور دے غلامہ دا لشکر ہے نا. اینج حضرت ابو دجانہ پہلی صف دے اگے گیا ادھر ادھر چلن لگ پیا اور ہاتھ کھول کے اور پڑھ رہے ہیں الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. میں نے ایک گل دسو آپس سے تو دسن لگا اے تو آج تک او دین کسی نے دسیا جو امیر المجاہدین دس کے کہتے ہاں اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. وہ کہنے نا نہیں 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 الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. وہ کہنے نا مسلمانوں نوجوانوں نو اینا جناب نوجوانوں نو اینا جوانوں نو اینا حضور دے غلاموں نو اے دین نہیں دسنا. اگر اے دین دس دیتا تھا بیت المقدس راتوں رات فتح ہو جائے گا. اے دین دس دیتا تھا پھر کشمیر دیاں بیٹیاں روندیاں نا امید نہیں ہون گیاں. پھر شام دیاں بچیاں اپنی دیواروں تے اے نہیں لکھن گیاں کہ عمر نے نہیں دوبارہ نا. پھر تو جناب ایک آواز لگے گی کہ آؤ حضور دے دین واسطے. تے اقبال کہندا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لیکن میں توحید صفت جام پھرے قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہاں انہوں نہیں دسنا. انہوں اے کہن گے جناب اے بند میں ورلڈ کپ لے آیا سی اے موٹر وے لے آیا سی اور میں کہا جھلیا چھڑ اے حضور دا دین ہی بیت المقدس تے جھنڈا لے آیا سی. اے صلاح الدین ایوبی حضرت جناب میں گل جناب اور پاسے چلی جائے گی. حضرت ابو دجانہ نے اے کیا فرمایا آج او کھجوراں والی جگہ تے اپنے آقا و مولا کو تلوار لئی کی لئی. ہاں جدو جنگ بن جاوے پھر صحابہ دی سنت تلوارہ چکنا پھر حضور دی سنت تلوار چک کے میدان چانا. ہاں جدو مسیت ہوئے گھر ہوئے اور اقبال کہندا ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم. ہاں رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. آج ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں ہمیں جناب یہ جناب ہمارے پاس. میں نے کہا حضور نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. وہ اپنوں کے آگے نرم اور غیروں کے آگے گرم ہوتے ہیں اور ہمارے بے شرم اپنوں کے آگے گرم اور غیروں کے آگے ان کے ساتھ جھکے ہوتے ہیں ایسے جھکا کر. اور وہ ہمیں سبق دے رہے. پچھلے دنوں ایک سابقہ وزیر اعظم میں نام نہیں لیتا وہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہم جانتے ہیں فیض آباد میں کیا ہوا تھا. میں نے کہا ہم بھی جانتے ہیں امریکی ایئرپورٹ پر کسی کی پتلونیں اتری تھی. ہم بھی بڑا کچھ جانتے ہیں اور ہم بڑا کچھ جانتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتاؤ یار جب پوری امت اور جناب فلسطین کے مسلمان پکار کر کہہ رہے ہوں وہاں قوم اکٹھی ہو کر جا رہی ہو جناب کس کے لیے جی ایک بھگوڑے کے استقبال کے لیے. تو پھر اقبال کہتا ہے کہ میں حرم میں جا کر کسی پتکدے میں بیان گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے. اقبال کہندا میں آج جا کے اگر کسی بتخانے بڑھ کے کہا نا کیا مسلمانوں دے قبلہ اول دے ہوتے اے بیت المقدس دے ہوتے یہودی بمباری کر رہے ہیں اور مسلمانوں دے جناب چیخڑے اڑا رہے ہیں. انہوں دے تا دنیا تے آنے والے پہلے ہی بچے انہوں دے جناب کٹ رہے ہیں انہوں دے بچوں تے عورتوں تے بمباری کر رہے ہیں. تے کہندا میں جا کے انہوں نے کہا کہ پاکستان دے باسی او جناب ایک بھگوڑے دے استقبال واسطے نسی جا رہے ہیں مینار پاکستان. کہندا گلا جفائے وفا نما
حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری. اقبال کہنا میں جب بت دے سامنے کہنا کہ اے نو لوگ تے بت کہے او سچو مسلمانوں میں بھی تہاڈی مسلمانی تے قربان ہاں کہ تہاڈے نال اے بن رہا تے تسی کہہ رہے ہو ساڈا نواجہ آوے جاوے. اور میں کہا کوئی نواجہ آوے نہ آوے, کوئی عمران نہ جاوے نہ جاوے, حضور دا دین آوے تاکہ فلسطین دے سر اتے حضور دے دین دا پرچم لہراوے. لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك 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 يا کشمیر بھی واپس آ سکتا. لا يدعو قوما الجهاد في سبيل الله الا خزنهم الله بالبلاء. اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پہلے خطبے کیا سی فرمایا جڑی قوم جہاد چھڑ دے گی اللہ اس تے بلاواں نازل کر دے گا. کیڑیاں بلاواں؟ IMF, عالمی بینک, جناب سامراج, جناب FATF, اے ساریاں بلاواں نا جناب. کدی آ رہے جناب پٹرول پورا نہیں ہو رہا, کدی آ رہے جی ڈالر نہیں سنبھالا جا رہا, کدی آ رہے جی معیشت نہیں کنٹرول ہو رہی. میں کہا جی سارا کچھ کنٹرول کرنا نے تو آؤ سارے مل کے ایک باری بیت المقدس ہل منہ کریے, سارا کچھ کنٹرول ہو جائے گا. اے جناب افرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے, بات کرنا جی افرنگیاں نہ چھوڑنا جی ایک باری یہودیوں وال منہ کرو این کر کے ساری ہر شے نس جائے گی. لیکن او 313 ہو کے حضرت جناب ابو دجانہ این کر کے کیا بنا بالصفخ لدن نخیلی کیا آج اپنے آقا و مولانا او کھجوراں دے جھونڈے وعدہ کیتا آج تو بعد پچھلی صفحہ نہیں لڑنا اگلی صفحہ لڑنا. ہاں جی اللہ حکومت دہر فی القیولی اضربوا بسیف اللہ والرسولی. فرمایا حضور نے تلوار دے دیتی ہن پہلی صف وچ کھلو کے اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں نوں بڑھدا رہنا. جدو حضرت ابو دجانہ نے پہلواناں والی چال چلی نا ادھروں ادھر تے ادھروں ادھر تے میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو متکبرانہ چال اے پہلوانہ والی چال بڑی ناپسند ہے, اے تکبرانہ چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے. میرے آقا نے فرمایا اے جڑا ابو دجانہ چل رہا نا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس دے دشمنوں دے سامنے پسند ہے. اے ہے گل کہ فرمایا این بندہ چوڑا ہو کے ٹرے, ہاں اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں دے سامنے چوڑا ہو کے چلے اور سینہ تان کے چلے اور کہنے جناب تسی بڑے ڈاڈے ہو. میں کہا ہاں بڑے ڈاڈے ہاں, اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں واسطے ڈاڈے ہاں اور اسی کمزور ہاں. اپنے دے سامنے تا ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. ساڑھے بڑے سانو دس گئے کوئی کمزور نظر آ جاوے حضور دی رحمت للعالمین دا مظہر بن جانا اس دے سامنے, جھک جانا اس دے سامنے. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. جے کوئی جناب اپنے آپ نو فن خان سمجھ کے آ جاوے تو پھر کہنے قہر ذوالجلال بن اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستمگروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. بس اتنی کی ساڑھے جناب جماعت دا بھی مقصد ہے. اسی کس واسطے نہیں آئے بات کرنا سروری در دین ماں خدمت کری اس بات کرنا کچھ بھی نہیں. ساڑھے دین وچ صرف سروری دا مقصد ایک کوئی ہے کہ حضور دی امت دی بھلائی کیتی جاوے اور خدمت گری کیتی جاوے. اقبال کیویں کیتی جاوے کہندا عدل فاروقی او فقر حیدری اس کہندا فاروق اعظم والا عدل ہوے اور مولا کائنات والا فقر ہوے. اور مولا کائنات والا اج کل کسے نو فقر دے بخار چڑھے دی اے جی فقر. میں کہا علی تو بڑا کوئی فقیر ہے, علی تو کوئی بڑا فقیر ہے لیکن فقیر ہوئی ہوندا جدو حضور دے دین دی باری آ جاوے تا فقیر ہو ہوندا. این کر کے کوفے دی مسجد وچ مولا کائنات خشک ٹکڑے کھا رہا ہے پانی نال. ایک بندہ اندر آیا انہیں کہا میں علی نو ملنا, آپ نے فرمایا بیٹھ جا تینوں ملانے. جدو آپ نے کھادا تے آپ نے جناب دعا منگی منہ تے ہاتھ پھیریا فرمایا گل کر. انہیں کہا جی میں علی نو ملنا. فرمایا مینوں علی کہندے. انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر پٹھے ہاتھ چکیا. فرمایا جھلیا او میں ہی علی ہاں, او ساڈی روحانی طاقت ہے ساڈی جسمانی طاقت ہے. لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك لبيك. اور فقیر ہو نہیں ہوندا کہ تسبیحاں بڑے تسبیحاں چھکی رکھے تے آئے جی سر جھکا لے ہم بھی دعا گو ہیں. میں کہا تیریاں دعاواں دی لوڑ نہیں فلسطینیاں نو, انہاں دی دعاواں تیرے نال زیادہ قبول ہو رہی ہیں.
ਇਹ ਛੱਡ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਬਿਨ ਅਬਦ ਬੁੱਧ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਖੈਬਰ वाले हो, ओए अरब वाले हो, जानते हो तैब वाले हो, मैं जानते हो मैं अमर बिन अब्दे बोदा। और उधरों मरहब निकलिया, उन्हें कहा ओए जानते हो खैबर वाले मैनू जान दें कि मेरा नाम मरहब है ते मैं इतने हजार दा कल्ला मुकाबला करदा। ते मौला कायनात ने ये नहीं आख्या भाई असी शरीफ लोग होने हैं, असी बड़े सूफी साहब होने हैं, असी जनाब बड़े बड़े सूफी साहबी होने हैं। फरमाया अल्लाजी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया कि तेरा नाम मरहब है ते मेरी मां ने भी मेरा नाम झाड़ियां दा शेर रखा हैदर। ते मौला कायनात उसके सामने गए। साहबा कहते जदों दोवें तलवारां आपस से टकराइयां ते ऐन लगे जिवें बिजली टकराई, और कहते धूड़ उठी ते कहते टकराइयां। फिर मौला कायनात ने मरहब नूं ज़रब लाई ना जदों, हाँ जी, और फिर अमर बिन अब्दे बुद नूं भी मौला कायनात ने जदों ज़रब लाई और ज़रबे हैदरी उसनूं लगी ते सर ते बालां तो लैके ए पिछे रीढ़ दी हड्डी तक कमर तक ये दो हिस्सियां में कट गया। जदों दो हिस्सियां में ऐन कटिया ना तो उसनूं पता ही लगे मेरे नाल होया कि उन्हें ऐन कदम चुकण दी कोशिश की थी ते एक हिस्सा इधर ते एक हिस्सा इधर। मौला कायनात नारे तकबीर लांदे हुजूर वल जदों चले ना फातिहाना अंदाज ते मेरे आका ने देखा कि अली तां फातिह बन के आ रहे हैं। ते हुजूर ने फरमाया दरबो अली जिन यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, फरमाया अली ने जड़ी आज ज़रब लाई ना खंदक वाले दिन मेरे दुश्मन नूं, फरमाया सकलैन दी इबादत नालों अफजल है। हुण गल सुनो जरा मेरी, एक मिनट भाई, जिहाद दी तां चासी उस वक्त तक नहीं आंदी जदों तक नारा हैदरी ना लगे। ए ता जनाब अखाड़े च पहलवान जावे जदों तक वो हैदर हैदर ना करे तो उसका खून जोश च नहीं आंदा कि तुसी सारे हुजूर दे गुलाम बैठे हो। हैदर 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 नहीं भाई चस बन जावे। इस तकरीर तो बात फिर जाया हो जाएगा सारा। शुक्रिया। बस ऐतरिक बात है। और मैं कहना कौम दे बजट न खाओ, सानू मायूस न करो, असी मायूस हो जाइए कि कोई सलाउद्दीन अयूबी दा वारिस कोई नहीं। ऐथे सब रंगीले, ऐथे जनाब हेलीकॉप्टर नाल ग्राउंडां नूं खुश करन वाले हैं और जनाब मैचां वास्ते सिक्योरिटियां देने वाले हैं। और जलिया मैच नूं सिक्योरिटी तू नहीं देनी, तू सिक्योरिटी देनी सी किबला अव्वल नूं, तू बैतुल मुकद्दस नूं सिक्योरिटी देनी सी। और मैच होंदे रहणगे, मैच वाले भी होंदे रहणगे, वो तां असीं काफी हां, तुहानू तो बनाया सी उधर वास्ते। लेकिन कोई गल नहीं, इकबाल कहंदा क्या नहीं और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर आहले हरम के सौनाथ। इकबाल कहंदा हुण कोई महमूद गजनवी दा कोई गुलाम नहीं। और महमूद गजनवी कौन है? जड़ा ऐन करके जनाब गजनी तो चलदा सी कि उनदे घोड़ियां दी टापा ना हिंदू औरतां दे हमल गिर जांदे सन। और कहंदे सन आया महमूद गजनवी, आया सोमनाथ दा मंदिर को तोड़न वास्ते, आया ही आया। और जदों सोमनाथ दे सामने खड़ा सी उन्हें कहा मंग गजनवी की मंगना, जो आखेगा देंगे, इस बुत नूं ना तोड़। ते उन्हें क्या है, मैं हुजूर दा गुलाम हां, मैं तारीख विच बुत फरोश नहीं बुत शिकल लिखवाना चाहना। हाँ, जिस दा दर्द आज तक पूरे हिंदुआं नूं है। और असी महमूद गजनवी दे वारिस हां, असी सलाउद्दीन अयूबी दे वारिस हां। और किस अयूबी दे वारिस हां? मैं तुहानूं जिहाद दी गल्लां सुनाणियां। आजकल जड़ा इस मौसम और इस जनाब फलस्तीन की बरबरी जनाब जुल्म और उन्होंने उत्ते जड़ा आखे ना कि जनाब स्तंजे दे मसाइल सुनो तो यह समझ लेना कि मुनाफिक तो है, मोमिन नहीं। मेरे आका ने फरमाया जिससे दिल में कभी एक बार भी ख्याल पैदा नहीं होया कि मैं जनाब शहीद हो जावा, वो तो निफाक की मौत मरिया। मैं हदीस के मुताबिक गल कर रहा, उसने फरमाया वो तो मुनाफिकत की मौत मरिया। हाँ, जिससे दिल में एक बार भी कभी ख्याल नहीं आया कि मैं भी अल्लाह और उसके रसूल दे रात दीन दी रात है बैतुल मुकद्दस की फतह वास्ते और जनाब मस्जिद अक्सा दे विच नमाज पढ़न वास्ते, जुम्मा पढ़न वास्ते मेरी भी शहादत लग जाए, मैं भी टुर पवां, यार अल्लाह मैनू भी कबूल कर लवे। वो तो मुनाफिकत ते मरिया। इस वास्ते दसन लगा जड़ा इस मौसम में गल करे, जड़ा ना गल करे उन्होंने कहा जलीला, हुजूर ने फरमाया ईमान दा बेहतरीन तकाजा है कि तुसी हाथ ना रोको, हाथ ना नहीं रोक सकते तो जुबान ना बुरा जानो, जनाब जुबान ना बुरा कहो। जे जुबान ना नहीं कह सके दिल दा बुरा जानो। उन्होंने कहा कमीने किधर जा रहा, दिल ते बुरा जानन लगे तो ओता जनाब घर बैठी जनानियां भी बुरा कह रही हैं कि इसराइल दा शाला कख न रवे। लेकिन तू जुबान ना तो कुछ बोल, कुछ कह तो सही। उन्हें मुसलमानों तक पहुंचे हो कहना असी कल्ले नहीं, चलो साड़ी आवाज तो कोई बुलंद करने वाला है, साढ़े हाथ में नहीं है, अल्लाह की कसम में नहीं है। वरना यहूदियों की इतनी जुर्रत ना होंगी कि वो साढ़े दूध पीते बंजन कर दे।
اے حضور نے فرمایا ضرب علیہم یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، انہیں ساری عبادتان، نماز، روزے، حج، زکات، ساری عبادتان، فرمایا علی نے جڑی ضرب لائی اے ثقلین دی عبادت نالو افضل ہے، تے جڑی اس بچے نے این کر کے دودھ پیتے بچے نے ایک فیڈر پکڑیا تے ایک پتھر پکڑیا ہویا، اے آج دیا ساریاں ساڑیاں عبادتاں نالو پتھر افضل ہے۔ یارو اٹھیا تا ہے نا، اس کو جو ہے سی اور بیت المقدس دی عبادت واسطے لیت آیا، تو تے میں آج کی کیتا اسی تے بے کرے نہیں جی مولوی آئیں جناب اے سیاست کرنا آئیں، میں کہا اچھا اسی اپنی سیاست بھی پیچھے رکھ دینے ہیں، اپنا نام بھی پیچھے رکھ دینے ہیں، تو اپنے لیڈر نواز شریف کو کہا چل فلسطین اسی پیچھے لگنے، تو اپنے عمران خان کو کہہ اگے لگے اسی پیچھے لگن واسطے تیار ہاں، سیاست واسطے آیا، میں کہا سیاست واسطے آیا، سیاست جتے کرنی ہوندی کر جان دیاں، جتے محمد عربی دے دین دی گل آ جاوے میرے سی اپنے ماں پیو بچے بہن برا ہر رشتہ پیچھے چھڑ کے کہنے ہاں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِ لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، یا رسول اللہ میں بھی میرے ماں پیو بھی میری ساری عزت تہاڈی عزت تو قربان، بس اتنی بات ہے، اور حضور دا دین ہے بھی ہے، ذرا ہاتھ سارے بلند کرو ان کر کے، فلسطین نال کھڑے ہو، فلسطین نال کھڑے ہو، کشمیر نال کھڑے ہو، غزہ دے مسلمانہ دے نال کھڑے ہو، اے میں نو اے دسو آج تساں جا کے پوچھنا ضرور ہے، سویرے جان انہوں نے کہا اے تو دس رہے سی بھی میں موٹر بیاں بنائیاں، قدری اے بھی کہہ دیندہ کہ میں اقصی دی مسجد جناب حفاظت واسطے اے مثال بنایا، میں جناب اے تیار کیتا، آؤ چلی اقصی دی حفاظت واسطے، اے سب باری کھیڑ باری لائی ہوئی ہے، آن دن پاکستان نو کھا کے جناب باہر ٹر جانے